ہوگا، بڑے سے بڑا کوئی معاملہ، بڑی سے بڑی شدید قسم کی کوئی پریشانی اور تنگی ہوگی، اس کی برکت سے اللہ دور کر دے گا۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، بعض دفعہ بندہ کسی نہ کسی معاملے میں اتنا سخت پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرا کام کوئی بنتا نہیں، میری ٹینشن ختم نہیں ہوتی، میری پریشانی ختم نہیں ہوتی، سارا کچھ میرا ٹھیک ہے، کاروبار میرا ٹھیک، یعنی پیسے کی کمی نہیں ہے، مال و دولت اللہ نے دیا ہوا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہر چیز کا حل پیسہ نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس بہت پیسہ، مال و دولت ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، لیکن زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، اولاد کی طرف سے سکون نہیں، بیوی کی طرف سے سکون نہیں، صحت ٹھیک نہیں، اور رشتہ داروں میں اس کی کوئی عزت نہیں، محلے میں پڑوس میں کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے دور سے آتا دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو، یہ ایسے ہی اس کے ساتھ ٹائم ضائع کرنا ہے، یہ کیفیت ہے۔ اب یہ بہت نقصان دہ بات ہے، بڑی پریشان کن بات ہے۔ بندہ سوچ 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 کے پریشان ہوتا ہے کہ میرے اندر کمی کیا ہے جو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، میرا سکون کیوں اللہ نے چھین لیا۔ حالانکہ اس کے اوپر شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے لیے علماء نے بڑے طریقے لکھے ہیں، اور ہر طریقہ بڑا مجرب ہے۔ اس کے لیے کسی اللہ والے سے رابطہ ہونا چاہیے، کسی اللہ والے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ خود بخود یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جیسے کوئی بیمار ہو جائے نا، چھوٹی موٹی بیماری ہو تو بندہ گھر میں کوئی دیسی چیز استعمال کرتا ہے، یا چھوٹی موٹی کوئی دوائی لے کے کھاتا ہے تو اللہ شفا دیتا ہے، یا عام کسی چھوٹے موٹے معالج کے پاس جاتا ہے تو وہ دوائی دیتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ جب سیریس ہو جائے پھر کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، اعلیٰ قسم کے ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ جسمانی نہیں ہوتی، یہ روحانی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کسی بزرگ، کسی جید عالم جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا ہو، اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، وہ رہنمائی کرے گا۔ اب ایک واقعہ
حدیث میں بھی آتا ہے، بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ دریا میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، کشتی بیچ دریا میں پہنچی، ہچکولے کھانے لگی، ایک آواز آئی کہ 1000 دینار صدقہ دے دو، 1000 دینار صدقہ دے دو، یہ آواز آئی۔ اب یہ 1000 دینار تو بہت بڑی رقم بنتی ہے، اس وقت بھی 1000 دینار لاکھ کے لگ بھگ بنتا ہے، تھوڑی رقم نہیں، اتنی رقم تو کسی کے پاس تھی بھی نہیں۔ ایک نوجوان امیر ترین بہت بڑا سیٹھ اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً 1000 دینار نکالا، اب ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہ آواز تو آئی ہے، میں کس کو دوں؟ پھر آواز آئی، یہ 1000 دینار دریا میں ڈال دو، ہمیں مل جائے گا۔ اس نے دریا میں پھینک دیا۔ جب دریا میں 1000 دینار پھینکا تو سارے لوگ اس کو کہنے لگے کتنا بیوقوف آدمی ہے، ایک آواز آئی ہے لیکن آواز دینے والا تو کوئی نظر نہیں آیا، کوئی پتہ نہیں چلا، آواز تو سب نے سنی لیکن انہیں بندہ کوئی نظر نہ آیا۔ اور پھر کہا کہ اس کی اتنی بڑی حماقت کہ 1000 دینار دریا میں ڈال دیا، یہ کسی غریب کو دے دیتا، کسی کی ضرورت پوری کر دیتا، کسی کی حاجت پوری کر دیتا تو وہ چلو بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ اب یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک آواز کے آنے پر، اور جو بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، آواز دینے والے کا بھی کوئی پتہ نہیں، پھر اس سے بڑی غلطی دریا میں پیسے پھینک دینا۔ اب اس نے کہا بھائی میں نے اپنی رقم پھینکی ہے، اپنی جیب سے میں نے پیسے پھینکے ہیں، اس میں آپ کو کیا حرج ہے؟ آپ لوگ مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، مجھے کیوں کوستے ہو؟ میں نے آپ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے، آپ سے کچھ پیسے لیے تو نہیں، اپنے پیسے پھینکے ہیں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کشتی ٹوٹنا شروع ہو گئی، کوئی کدھر گرا، کوئی کدھر گرا، کوئی مر گیا، کوئی ڈوب گیا۔ اب یہ بندہ ایک تختے کے اوپر بیٹھا ہوا تیرتا جا رہا ہے۔ اب پریشان تو بہت ہوا، ظاہر ہے اس حالت میں پریشانی تو ہوتی ہے، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس حالت میں اسے پھر آواز آئی کہ تم یہ پڑھتے جاؤ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَإِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ سورہ طلاق کی آیت مبارکہ ہے 28ویں پارے میں، کہا اس کو مسلسل پڑھتے رہو۔ اب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ بندہ بڑا دیندار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، حافظ قرآن تھا، اللہ نے اس کی مدد کی۔ اب وہ تختہ تیرتا تیرتا کنارے جا کے لگا، وہ اترا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن آگے ویران جنگل۔ بڑا پریشان ہوا کہ اس جنگل میں کیا کروں، ایک تو بیچارہ وہ بھوک سے نڈال ہو رہا تھا، پتہ نہیں کب سے اس نے کچھ کھایا تھا، پھر کتنی دیر وہ تختہ تیرتا رہا، اچکولے کھاتا رہا، تیرتے تیرتے کنارے لگا تو کافی وقت گزرا، شدید بھوک اسے لگی تھی۔ بس اس نے چلنا شروع کر دیا، اللہ کوئی سبب بنائے گا، بس یہی پڑھتا رہا، یہ آیت مبارکہ پڑھتا رہا۔ آگے دیکھا ایک بہترین عالی شان محل اسے نظر آیا، بڑا حیران ہوا کہ اس ویرانے میں، اس جنگل کے اندر اتنا خوبصورت محل۔ اس نے سوچا
کہ چلو میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، ہر کوئی تو نکلے گا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک حسین و جمیل لڑکی، انتہائی خوبصورت لڑکی باہر نکلی اور فوراً اسے کہنے لگی کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا آپ یہ مت پوچھو، میں ایک مسافر بھٹکا ہوا ہوں اور اس وقت مجھے شدید بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے مجھے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اندر آؤ۔ اس کو اندر بلایا، بٹھایا، کھانے کے لیے اعلیٰ قسم کے مختلف انواع کے کھانے موجود ہیں، مشروبات موجود ہیں۔ اس کی خدمت میں کھانا پیش کیا، مشروبات دیے اس کو۔ وہ تو حیران ہو گیا کہ اس ویرانے میں، اس جنگل میں اتنے اعلیٰ قسم کے پھل اور اتنا عمدہ کھانا اور اتنے بہترین مشروبات۔ اس نے کہا کہ اب کھانا کھا لیا، اب نکلنے کی کوشش کرو، ہاں 1 منٹ نہ رکو، مجھ پر ایک بہت بڑا جن عاشق ہے اور بڑا ظالم ہے، وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں زنا سے بچی ہوئی ہوں۔ وہ کوشش کرتا ہے لیکن اللہ اس کو اس کام میں میرے تک نہیں پہنچنے دیتا، اس کے اوپر کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہے، پھر ایسی اس کو تکلیف ہوتی ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، میرے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن اللہ نے اس زنا سے بچایا ہوا ہے۔ زنا تو زنا ہی ہے جیسا بھی ہو۔ کہا کہ وہ آئے گا، ایک دم تمہیں ختم کر دے گا، اس لیے جلدی کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا اس بات کی فکر نہ کرو، اگر اللہ نے مجھے مارنا ہوتا، اللہ نے مجھے ہلاک کرنا ہوتا، اللہ نے مجھے ختم کرنا ہوتا تو اس دریا میں جس طرح اور لوگوں کو ختم کیا، ہلاک کر دیا، اللہ مجھے بھی ہلاک کر دے۔ لیکن وہ مسلسل یہی آیت مبارکہ پڑھتا رہا۔ اتنے میں ایک شور ہوا، زوردار ایک آواز آئی، وہ جن آ گیا۔ اس نے آ کے دیکھا اس نوجوان کو، اس لڑکی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتہ ہے، میں تو اس کو نہیں جانتی، یہ تو اچانک آ گیا۔ کہا میں اس کو تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے جسم سے پہلے لذت حاصل کروں گا، پھر تجھے بھی ختم کروں گا۔ بس یہ بات کہی، وہ نوجوان، وہ اللہ والا اس آیت مبارکہ کو اور زور زور سے پڑھنے لگا۔ جب اس نے زور زور سے پڑھنا شروع کیا، اس کے پاؤں وہیں جم گئے، ایک قدم بھی آگے حرکت نہ کر سکا۔ وہ پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، آخر وہ جن کھڑا کھڑا وہیں جل گیا، ہلاک ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ ایسا کرو، یہ تو ختم ہو گیا، اب اس ویرانے میں ہم کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور جن نہ آ جائے، اس کا کوئی اور اپنا نہ آ جائے، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ جتنی قیمتی چیزیں ہیں یہ ساری اٹھاؤ، اپنے پاس ان کو باندھو اور یہاں سے ہم نکلتے ہیں۔ انہوں نے وہ سارے ہیرے، جواہرات، قیمتی چیزیں جو جن نے لا کے وہاں جمع کی ہوئی تھیں، وہ سب اٹھائیں اور وہاں سے نکل پڑے۔ آگے دریا پہ کنارے پہ پہنچے، ایک کشتی دیکھی، دور سے اس کو آواز دی۔ اس لڑکی نے کہا میں فلاں آدمی کی بیٹی ہوں، فلاں جاگیردار کی، فلاں سردار کی بیٹی ہوں، آپ مجھے سوار کرو۔ انہوں نے بھی آواز سنی، کشتی کو روکا، پہچان لیا، مشہور تھا کہ ایک سردار کی بیٹی بڑے عرصے سے غائب ہے۔ اس کی انہوں نے بڑی تلاش کی لیکن نہ ملی۔ جب یہ دونوں گئے، وہ نوجوان اس کو اس کے گھر تک لے گیا، دروازے میں چھوڑا اور انہیں کہنے لگا یہ اپنی ایماندت سنبھالو، میں جا رہا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا تم کیسے جا رہے ہو؟ تم نے اتنا بڑا کام کیا اور پھر تمہاری اتنی بڑی دیانتداری اور تمہارا اتنا بڑا تقوی،
اتنی بڑی ایمانداری، ایمان اتنا مضبوط تمہارا، ایک ویرانہ جنگل ہو، کوئی وہاں خطرہ نہ ہو، جن ہلاک ہو گیا ہو، ساری کہانی اس نے بتائی، اور تم نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کو کچھ تنگ نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، باعزت طریقے سے ہمارے گھر پہنچایا۔ اب ہم باعزت طریقے سے تمہاری شادی اسی کے ساتھ کرتے ہیں، اور تم یہاں عیش و عشرت کی، سکون کی زندگی گزارو۔ تو میرے دوستو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسی پریشانی ہو، آپ اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب بھی فارغ ہو جائیں اپنے تمام معمولات سے، اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر اس کے 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ 41 دفعہ پڑھیں، اور 41 دن ہی یہ عمل کریں۔ آپ کے اوپر بڑے سے بڑا کوئی اثر ہوگا، بڑے سے بڑا کوئی معاملہ، بڑی سے بڑی شدید قسم کی کوئی پریشانی اور تنگی ہوگی، اس کی برکت سے اللہ دور کر دے گا۔ ہاں، یہ یاد رکھیں، کئی گھروں کے اوپر، بچیوں کے اوپر جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، اس کی برکت سے وہ سارے اثر زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کئی نوجوانوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، پھر اس اثر کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ہمارا تو نیک کام میں دل ہی نہیں لگتا، نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ برے خیالات، برے وسوسے، دماغ کے اندر غلط باتیں ہر وقت آتی رہتی ہیں، تو یہ ان اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، ان شیطانی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان بھی آپ سے دور ہو جائے گا، یہ تمام گندی چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو نورانی، پاکیزہ اور بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ مبارک عمل اللہ رب العزت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔